بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مختلف قبائل اور اقوام عرب کو دعوت دینا۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو سعد بن بکر کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر نے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کی ٹانگوں میں رسی باندھی، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زمام بڑے مضبوط اور زیادہ بالوں والے آدمی تھے۔ ان کے سر پر بالوں کی 2 زلفیں تھیں۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کون آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگوں میں سے کون ابن عبد المطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھوں گا اور اس پوچھنے پر میں ذرا سختی کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معبود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والوں کا اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معبود ہے اور آپ سے پہلے والوں اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا یہی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معبود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والوں کا اور بعد والوں کا بھی معبود ہے۔ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم یہ 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر وہ زکوٰۃ، روزے، حج اور اسلام کے دیگر فرائض کے بارے میں پوچھتے گئے اور ہر دفعہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے۔ جب ان سوالات سے فارغ ہو گئے تو کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور میں ان تمام فرائض کو ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے میں بچوں گا اور میں اس میں اپنی طرف سے کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ کی طرف واپس جانے کے لیے چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس 2 زلفوں والے آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا اور واپس چل دیے۔ جب یہ اپنی قوم میں پہنچے تو سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لات اور عزا کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا، اے زمام، خاموش رہو، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کہنے سے تم برس یا کوڑ یا پاگل پن میں مبتلا ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، یہ لات اور عزا اللہ کی قسم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے اس شرک سے نکال دیا ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ اور انہوں نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے، ان تمام احکام کو ان کے پاس سے لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر ہم نے کسی قوم کا نمائندہ نہیں سنا، اور واقعی میں یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی اس آبادی کا ہر مرد اور عورت مسلمان ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بھی بنائیں اور نماز کے لیے اذانیں بھی
دیا کرتے تھے۔